بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت غمگین ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ اس واقعے کو التذکرۃ فی احوال الموتیٰ والامور الآخرہ جلد 1 صفحہ 74 سے لیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں اصالہ صاف کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ والوں کے قدموں کی برکت کے کیا کہیے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرتے ہوئے خوب رو کر دعائے مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی ہے۔ یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ اس قبر والی عورت بولی، اے فقیہ اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، اور تو بھی انہی بخشنے والوں میں سے ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا باعث ہوئی۔ اس روایت کو شرح الصدور صفحہ 206 میں بیان کیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا خوب شان ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے گفتگو یہ فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائے، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امدادیں فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے۔